ویلکم بیک ویورز۔ بھارت داعش کے تربیتی کیمپس کے ذریعے کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی تاریخ کر رہا ہے۔ پاکستان نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی حکومت شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ داعش کے تربیتی کیمپ اپنی سرپرستی میں چلا رہی ہے، جہاں سے تربیت پانے والے افراد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھیج کر وہاں کی تحریک کو بدنام کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان حکومت نے اتوار کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین فوج کی مبینہ جنگی جرائم و انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک تفصیلی دستاویز کا اجرا کیا۔ یہ دستاویز پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں پیش کی۔ اس موقع پر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات پر مجبور کرنے کے لیے عالمی برادری کو آگاہ کرنا ضروری ہے، اور یہ دستاویز اس سمت میں ایک قدم ہے جس میں الزام عائد کیا گیا کہ بھارت گلمرگ، رائے پور، جودھ پور، انوپ گڑھ اور بیکانیر میں 5 ایسے تربیتی کیمپ چلا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی تربیت یافتہ داعش کے جنگجوؤں کو بھیج کر بھارت کوشش کر سکتا ہے کہ تحریک آزادی کو بین الاقوامی دہشت گردی سے جوڑا جائے تاکہ آزادی کی جدوجہد کو ناکام کیا جا سکے اور اپنے جرائم کو انسداد دہشت گردی کے آپریشن قرار دیا جائے۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت نے یہ دستاویز جاری کرنے کا فیصلہ علیحدگی پسند کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی وفات کے بعد بھارت کے حکام کے اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ واضح رہے کہ 1 ستمبر کو کشمیر کے عمر رسیدہ سیاسی رہنما سید علی گیلانی کی وفات کے بعد بھارت حکومت نے ان کی آخری رسومات میں عوام کو شرکت کی اجازت تک نہیں دی تھی۔ سید علی گیلانی کے بیٹے ڈاکٹر نعیم نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے والد کی آخری رسومات کو اسلامی طریقے سے ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ ہمارا حق تھا لیکن وہ ہم سے چھین لیا گیا، ہم اس کی وجہ سے بہت افسردہ ہیں۔ ڈاکٹر نعیم اور ان کے بھائی ڈاکٹر نسیم کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں صورتحال اور وہاں موجود حکومت کی سوچ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والی حکومت کا حقیقی چہرہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر کہا کہ اس دستاویز میں موجود زیادہ تر حوالے بین الاقوامی اور بھارت میڈیا اداروں کے ہیں یا پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسے بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلاتی پابندیاں ہیں اور صحافیوں اور مبصرین کو وہاں تک رسائی نہیں دی جاتی جبکہ حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے اور ظلم و ستم کو جان بوجھ کر سامنے نہیں آنے دیا جاتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دستاویز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا حصہ بھارتی فوج کی جنگی جرائم اور نسل کشی پر مبنی اقدامات، دوسرا حصہ کشمیریوں کی مایوسی اور وہاں پر پنپنے والی مقامی مزاحمت اور تیسرا حصہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کا احاطہ کرتا ہے جن کے تحت وادی میں آبادیوں کی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ اس دستاویز کو بیرون ملک موجود پاکستانی مشنز اور متعدد دیگر فارمز کو بھیجا جا رہا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کے لیے تمام طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ اس موقع پر پاکستان کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے سوال اٹھایا کہ آخر کیوں اقوام متحدہ بھارت پر اپنی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کے باوجود پابندیاں عائد نہیں کر رہی، اور بین الاقوامی برادری سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے مبصرین کو کشمیر جانے دینے کے لیے کیوں بھارت کو مجبور نہیں کر رہے۔ میں برطانیہ سے بھی کہنا چاہتی ہوں جس نے یورپی یونین چھوڑنے کے بعد پابندیوں کے خصوصی قوانین بنائے، برطانیہ کیوں کشمیر میں انسانی حقوق کے مسئلے پر دباؤ نہیں ڈالتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بتایا جاتا ہے کہ مغربی ممالک کی خارجہ پالیسی کی توجہ انسانی حقوق ہیں، لیکن اگر آپ خارجہ پالیسی کے اپنے ہی اصولوں کا منصفانہ اطلاق نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مغربی ریاستوں کو انسانی حقوق کی فکر نہیں۔ ناظرین محترم، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت آتے رہیں۔ Why is the UN not implementing those sanctions which it has itself introduced through its UN Security Council resolution of women in armed conflict? پہلی بات وہ۔ دوسرا I wanted to add, why is the UN and the international community not pushing for India to allow special procedures mandate holders of the UN Human Rights Council to be given free access into occupied Jammu and Kashmir? یہ آکوپیشن اور اینکسیشن کے قوانین ہیں، کنونشنز انٹرنیشنل انکلوڈنگ the Geneva Convention, and there are specific rules of what an occupation power can do اور کیا وہ نہیں کر سکتا، اور India has violated all those. And I want to call
on the UK also, जिसने special sanctions laws बनाए after they left the EU. And why is the UK, because of business interests, not bothering to assert itself on the human rights issue? Because हमें कहा जाता है कि इंसानी हकूक एक central focus है of Western countries' foreign policies. लेकिन if you do not apply your own principles of foreign policy fairly across the board and you cherry pick कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, इसको तो दबाओ इंसानी हकूक पे, हिंदुस्तान से हमारी बहुत बिजनेस है, तो इस वास्ते जो मर्जी हिंदुस्तान करे, हमने कुछ नहीं कहना. This means that there is no respect for human rights by these Western states. And I want to make a special point. 2015, European Union Director General for External Policies provided a policy paper on how European EU member states should make policies in connection with occupation and annexation. और उसमें clearly amongst the principles एक था that every EU member state has to give a clear-cut statement that annexation will not be recognized. Where is that statement against India after 5th August annexation attempts by India? Where is it? I want to question the EU, which is raising all sorts of human rights issues about other countries of the world. Where is your statement against annexation, which you yourself have made as a policy doctrine? Then again, EU ने sanctions लगाई against what they said was illegal annexation of Crimea by Russia. अभी तक उन्होंने वो sanctions को renew किया है 2022 तक. Where are the sanctions against India for illegal annexation? These are questions that we need to ask. Why is there a duplicity of standards? Why is India allowed its fascist policies, the Hindutva policy, where it is targeting Kashmiris? And by the way, the change in demography is a war crime in an occupied territory according to the 4th Geneva Convention. Why has not anybody taken notice? Where is the UN? Where is the European Union with its high-minded human rights pontification that they do towards the rest of the world? So, देखें, इस तरह नहीं हो सकता कि you cherry pick EU, कि इसके खिलाफ तो sanctions लगा दो क्योंकि इन्होंने violate किया है हमारी foreign policy doctrine, लेकिन हिंदुस्तान को करने दो जो करता है. और अब देखें, the UN Security Council has been given the presidency to India at a time when the Indian government is a Hindutva fascist regime similar to Nazis in Germany. So imagine, would the UN have allowed a Nazi regime to chair the UN Security Council presidency? Would they have allowed it to have the presidency? This hypocrisy has to be exposed, because we are going to get more lectures on human rights in our region from our Western democratic countries. So we need to be prepared and not be defensive and say, show us your intent by implementing जो आपने खुद अपने लिए rules और policies बनाई हैं, implement them against India and its occupation in illegally occupied Jammu and Kashmir. Because unless they do that, there is no credibility to their claims of human rights. And meanwhile, I also want to add, pellet guns are used for hunting animals. They are an inhumane weapon. जो बच्चों के खिलाफ आप यूज कर रहे हो और खवातीन के खिलाफ in Indian occupied Jammu and Kashmir. Cluster bombs are banned. India और पाकिस्तान दोनों ने साइन की हुई है what is known popularly as the Inhumane Weapons Convention. India is using cluster bombs. ये वही इंडिया है जिसने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन की थी और उससे पहले पाकिस्तान के साथ आपको याद होगा अंडर द बेनजीर regime they signed a bilateral chemical weapons convention and said we have destroyed all our chemical weapons. So jab chemical weapon international convention pata chali and everybody had to declare their stockpiles, pata chala India has huge stockpiles of chemical weapons.
हर दफा हिंदुस्तान झूठ बोलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और इंटरनेशनल कम्युनिटी डज नॉट गेट कॉल्ड आउट ऑन इट्स lack of response to India's illegal and rogue behavior. Ab cluster bombs are banned under the Inhumane Convention. Why nobody voice against the use of cluster bombs and pellet guns, which are used for animals and are being used on children? Where is the human rights? Where are the voices of human rights? Why are they silent? This is the question as a Pakistani and as part of the government of Pakistan I want to pose to the European Union, to the UN, to the US and to the United Kingdom, who keep pontificating on human rights and how human rights are being violated in so many countries. The biggest human rights violator, the rogue state of India today under the fascist Modi regime, is being allowed to do as it pleases. Why? And I think our media should keep asking that question, why? Why to the West? Because they keep talking to us about human rights. Thank you. Ladies